سے بچانا بھی ہے. میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہدایات دیتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہمارے معتکفین کا اعتکاف بہترین رہے، محفوظ رہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اکثر جگہوں سے یہ لوگ زیادہ حفاظت سے، اجر و ثواب سے رہیں گے. ڈرپ اور انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ روزے کی شان کے لائق نہیں ہے. روزے کی شان یہ ہے کہ بس سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہا کہتے ہیں رات کو ڈالے. سر میں تیل ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فقہا کہتے ہیں رات کو لگائے. جسم کو تیل لگانے سے روزے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، فقہا کہتے ہیں رات اس کے لیے ہے نا، روزہ رہنے دے اپنے حال پہ. خدا نخواستہ اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو یہ سب کام رمضان کے روزے کی حالت میں ہوں گے اور روزہ برقرار رہے گا. لیکن یاد رکھنا کہ ہر نام نہاد مفتی سے نہ پوچھنا، انہیں فتوے اور فقہ کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بس خالی کارڈ چھپوائے مفتی صاحب کے، آگے اس کو پتہ نہیں کہ مفتی کیا بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے. وہ کیا رمضان کے آخری عشرے میں تراویح کے بعد وتر کی نماز چھوڑ کر پھر رات کے 2 بجے اٹھ کر کائے کے لیے کیا شوق ہے آپ کو؟ یہ 20 رکعت تراویح پوری رات کی نماز کافی ہے نا. 12 رکعت تہجد، 8 رکعت قیام اللیل، 20 ہو گئے، اور اس کے بعد وتر، رات سے فارغ ہو چکے ہو. تاہم اگر کوئی شخص وتر چھوڑ چکا ہے تو بے شک وہ رات کے نوافل پڑھ سکتا ہے، اگرچہ قاعدے کے مطابق ان نوافل کی ضرورت نہیں ہے. تاہم وتروں کے بعد پڑھنے والے کا جو جرم ہے اس سے یہ بچا رہے گا، کیونکہ یہ اخیر میں وتر پڑھ رہا ہے. حرمین شریفین میں اس کا اہتمام کیا. حرمین شریفین کا معاملہ علیحدہ ہے. وہاں سال بھر اذان بھی ہوتی ہے تہجد کی، اور وہاں رمضان شریف میں جماعت ہوتی ہے. کئی دفعہ ائمہ نے اعلان کیا کہ چونکہ تہجد کی جماعت ہوتی ہے اس واسطے وتر چھوڑ دو، لیکن چونکہ وتر مع تراویح کا عمل بھی ہمیشہ سے آیا ہے، اس واسطے وہ پھر وتر مال تراویح پڑھ لیتے ہیں. حرمین شریفین میں قدر خصوصیت ہے. میرے والد صاحب 1 سال تبلیغی جماعت میں چل رہے ہیں، ان کے فطران ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ ادا کر سکتے، کوئی ایسی بات نہیں. میت کو دفنانے کے بعد 3 دن تک اس کی قبر کے پاس اس کے لیے دعا کے لیے جانا آنا، یہ صرف رسم ہے، کوئی حقیقت نہیں. میت کو جنازہ گاہ میں لانے کے بعد غریب اور مسکینوں کو پیسے تقسیم کرتے ہیں. پیسے تو ویسے تقسیم کریں، مردے کو کیوں دیر کراتے؟ پہلے سے دے دیں، گھر پر جب وہ پڑا ہوا ہے اس وقت دے دیں. صدقہ خیرات کے لیے جمعے کی رات کو خاص کرنا. جمعے کی رات خاص تو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شب جمعہ کہا ہے تو خاص ہے. تاہم ہمیشہ ایسا نہ ہو، کبھی اور راتوں کو بھی کیا جائے. دعا بعد سنت کون سی حدیث ثابت ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں سے فراغت پر دعا ہونا چاہیے، اور فقہا کہتے ہیں جب فرائض کے بعد مؤکدات ہے تو فراغت نہیں ہوئی ہے. سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد فراغت ہوگی. افاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، جب نمازوں سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگے. علماء کہتے ہیں کہ بجائے فرضوں کے بعد مانگنے کے سنتوں کے بعد مانگنا زیادہ بہتر اور اسلامی اصول کے مطابق ہے. اگر کسی جگہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا اس کی میت کو دوسرے شہر منتقل؟ 3 مسائل ہیں نا جن پر عمل نہیں ہوا ہے. ایک تو مردے کا زیادہ اعلان منع ہے، لوگ گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کے اعلانات کرتے ہیں. اور دوسرا مردے کو تاخیر نہ کی جائے، اور مردے کو جمعے کے بعد تک رکھتے، حالانکہ فقہا کہتے ہیں جمعے کا انتظار کرنا مکروہ ہے، اور اس خیال سے کہ نمازی بڑھ جائے اور مکروہ ہے. فتاوی شام، رد المختار، در، غایا، نیل سب برے پڑے. تیسرا یہ کہ جس جگہ میت ہو وہیں دفن ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا ہے، اس پر عمل نہیں ہوا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال کراچی بنوری ٹاؤن میں ہوا. ان کو پہلے ملتان اور پھر عبد الخیل لے گئے اور وہیں تدفین و جنازہ دوبارہ ہوا، 12 بلکہ. حضرت بنوری کا انتقال راولپنڈی ملٹری اسپتال میں ہوا،
کراچی لائے گئے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی تبلیغ جماعت کے امیر دوم کا انتقال لاہور میں ہوا تبلیغ اجتماع سالانہ میں، اور ان کی میت دہلی نظام الدین لے جائی گئی۔ حضرت شیخ الہند کا انتقال دہلی میں ہوا، دارالعلوم دیوبند لائے گئے، وہیں تدفین ہوئی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب دبئی میں فوت ہوئے، اور پاکستان اور پھر وہاں سے دریا ان کے گاؤں لے جا کے تدفین کی گئی۔ مولانا احتشام الحق صاحب کا انتقال مدراس میں ہوا، پاکستان لائے گئے اور جیکب لائن میں تدفین کی گئی۔ مولانا مودودی کا انتقال امریکہ میں ہوا، 5 دن بعد لائے گئے اور پاکستان میں تدفین ہوئی۔ ہمارے تبلیغی بھائی جو کہتے ہیں کہ رائے ونڈ یا اجتماع گاہ میں ایک نماز پڑھنا 49 کروڑ کا ثواب، ایسا نہیں کہتے، تو خواہ لڑائیاں لڑواتا ہے۔ بس کہا ہے تو کوئی ایک آدھ روایت چھوٹی سی مل گئی ہوگی تو اور جہان چھوڑ کے تبلیغیوں کے پیچھے پڑ جاتے۔ عشاء میں کیا 17 رکعتیں ہیں؟ عشاء کی 9 رکعتیں، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، باقی نوافل ہے، جتنا چاہے پڑھے۔ میرے علاقے کے مفتی نے فتویٰ دیا کہ جو حافظ تراویح پڑھاتے اس کو اجر نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مفتی کو ہدایت دے، اس کو اس گمراہی اور غلط فتویٰ سے اللہ پاک توبہ طائب ہونے کی توفیق دے۔ بخاری شریف سے ثابت ہے کہ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن پر ملے، اور کم از کم 1,20,000 حافظ قرآن کو ملنا چاہیے، ورنہ 80,000 ورنہ 30,000، اور تینوں روایتیں بخاری سے ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خالی کارڈ چپوا چکے ہیں مفتیوں کے، باقی آگے اوپر سوپر نہیں سمجھتے۔ یہ تو اجرت نہیں دی جاتی، یہ تو تکریم و تعظیم ہے۔ حرمین شریفین میں جب تراویح کا ختم ہوتا ہے، آپ ذرا اسکرین پر دیکھیں کبھی، ان کو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شہزادے نے فلاں جگہ محل بک کر کے دیا ہے، خریدا ہے، یہ اس کے فائل ہے۔ پھر اعلان ہوتا ہے فلاں ملک کے بادشاہ نے فلاں ملک کے اندر سرائے محل خرید کے امام صاحب کو دیا ہے، یہ اس کے کاغذات سپرد کیے جا رہا ہے۔ فلاں گیٹ کے سامنے مرسڈیز کھڑی ہے، فلاں شہزادے کی طرف سے، فلاں شہزادوں کے فلاں بچے کی طرف سے، سینکڑوں ہدایا، اتنے کہ حرم میں ڈھیر لگ جاتے ہیں سونے کے، خدام اٹھا نہیں سکتے۔ قبلۃ العالم کے اندر پورا مرکز ہے، اور سارے جہان کو ایمان وہاں سے ملتا ہے، ان سے زیادہ محتاط کون ہے؟ اور وہاں ہدایا نہیں، بادشاہتیں تقسیم ہوتی ہے ختم کی رات۔ کچھ نہیں کہ احسن الرسائل کا ہم مکتبہ والے سے کافی عرض کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شائع نہیں، شائع تو ہو چکا ہے، ہمایوں سے مل لو، شائع چپ چکا ہے۔ کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا جائز نہیں ہے؟ کیا رافضی سے کوئی علم حاصل کر سکتا ہے؟ بہت بے غیرت ہی ہوگا۔ بے غیرت آدمی ہر کام کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ شب جمعہ کو اعمال کے ساتھ گزارنا لیلۃ القدر سے افضل ہے، کہ یہ بات درست صحیح نہیں ہے۔ امام مسجد کو سیروزہ اور چلے کے لیے تنگ کرنا، مجبور کرنا، وہ امام نہیں ہے، وہ امامنی ہے۔ وہ امام کی شکل میں عورت ہے جو مصلی پہ آئی ہے۔ امام ہو تو وہ تبلیغیوں کو سیدھا کرے اور ان کو عقل سکھائے۔ ایسے شخص کو امامت کرنے نہیں چاہیے جس میں ایمان، علم معیار کا نہ ہو۔ تبلیغ والے اپنے حساب سے گیت گاتے، وہ لوگوں کو تیار کرتے کہ آپ چلے، بڑے مبارک دن ہے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، اس کے بھی فضائل ہے۔ امام صاحب لوگوں کو کہے کہ یہاں بیٹھے اعتکاف کرے، میرا درس سنے، کوئی حرج نہیں ہے، ہر شخص اپنے حساب سے بات کرے گا۔ تبلیغی جو لوگوں کو تیار کرتے ہیں ان کو بھی اللہ اجر دے گا، اور امام صاحب جو مسجد آباد کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو بھی اجر دے گا، لیکن وہ امامت کے فرائض و شرائط پورے کرے۔ امام کو تنگ کر رہے ہیں، امام کیا اس کا بنا ہوا ہے؟ کیا کاغذ کا بنا ہوا ہے؟ بر صغیر پاک وین کی تاریخ کے بارے میں کوئی کتاب، تاریخ فرشتہ سب سے عمدہ ہے، 2 جلدوں میں۔ اصل کی ہندوستان پر جو کتاب ہے وہ تو گلزارستان ہے، فی تاریخ ہندوستان نایاب ہے، 6 جلدوں میں۔
دربار دہلی اور دربار اکبری یہ بھی بہترین کتاب ہے. آپ کو صحت عافیت تندرستی آمین. ہمارے استاد مولانا عبدالرؤف کو فالج ہو گیا ہے، جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے، بہت جلدی انہیں